معزز ناظرین السلام علیکم. میں ایک چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ہم میں سے بہت سارے بلکہ اہل کتاب ہو گئے، عیسائی، یہودی، مسلمان، سب کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت کے اندر رکھا تھا، اور وہاں پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور ایک پھل کھلایا جس کی وجہ سے ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، یعنی وہ ننگے ہو گئے. اس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکل کر زمین پر آنا. تھوڑے بہت اختلافات کے باوجود اس حقیقت کو عیسائی، یہودی اور مسلمان تینوں تسلیم کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آج کل کے جو نوجوان مسلمان ہیں جن کو ذرا سی بھی معلومات قرآن اور حدیث کی نہیں ہے، صرف جن سے مخالف کے پیچھے بھاگنا، موبائل ہاتھ میں لے کر، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے کی نظر سے بھی یہ قصہ ضرور گزرا ہوگا، آدم اور حوا کا، اور شیطان کا ان کو بہکانا، ان کو ننگا کر کے جنت سے نکلوا دینا. معزز ناظرین، قرآن سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولیں. وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. ان سے کہو اللہ ننگائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ بات کرتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ ناظرین، جو بہت غور کرنے والی، اللہ کے یہ الفاظ بہت قیمتی، ہمیں سن کر لرز جانا چاہیے کہ کہو اللہ ننگائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ بات کرتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ اسی طریقے سے اور بے شک آپ کو قرآن کا الف بے بھی پتہ نہیں، آپ صرف تبلیغی نصاب کے جھوٹے قصے پڑھ پڑھ کے زندگی گزار چکے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکتی. ناظرین، جب یہ اللہ تعالیٰ کی ان ارشادات کو سامنے رکھ کر ایک ریاست کی تشکیل کی کوشش کی جائے تو ظاہر وہ ریاست وہی مدینہ کی ریاست ہوگی جس کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کے جانشینوں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے چلایا تھا. اب اسی ریاست کا نام لے کر آج کل پاکستان میں بہت زور و شور سے عمران خان صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اٹھے جن کے چہرے کے عین نیچے امر بالمعروف و نہی عن المنکر لکھا ہوا ہے. ظاہر اس کا مطلب جو ہے نہی عن المنکر کے اندر ہی فحاشی اور ننگائی بھی آ جاتی ہے، جس کی میں نے آیات بھی تلاوت کری. اور ان کا ساتھ دینے کے لیے یونس گوہر شاہی صاحب بھی ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں ان کے پوزیشن، اور طارق جمیل جیسے جید عالم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، عمران خان صاحب کے ماضی کے اوپر اگر بات کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی دیکھا جائے تو شروع سے صادق اور امین تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع سے بالکل وہ ایمان لائے اور حق پر آخر تک قائم رہے تھے. اس کے برعکس اگر آپ یہاں عمران خان صاحب کا ماضی دیکھیں تو لوگ خواہ غصہ کرتے ہیں کہ یار جب اس نے اپنے آپ کو بدل لیا، پلٹ آیا تو پرانی زندگی کے تانے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک مدینہ کی ریاست کا امیر المومنین اور خلیفہ نامزد کرنے جائیں تو کیا وہ ایسا بدلہ بھی ہے کہ جس کو آپ بدلاؤ کہہ سکیں، یا وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ ابھی مدینہ کی ریاست لینے کے بعد بھی اس کے یہ لچھن جو آپ دیکھ سکتے ہیں، عورتوں کی جرمت میں کھڑا ہے، اپنے جلسوں کے اندر فاحشہ عورتوں کو بلا رہا ہے، ساتھ بٹھا رہا ہے، ان سے نمائش کروا رہا ہے، ان کے ناچ گانے چل رہے ہیں. کیا یہ شخص واقعی مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھیے. اس کی ساری زندگی یہودیوں کے ایجنٹ کے طور پر بڑے بڑے مکاری کے اندر گزری. اس کے بعد اس نے جو زنا سے ایک بیٹی پیدا کری، اس کے کیا اس کی نظر نہیں ہے؟ وہ تو اس کے بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہے. وہ اس کی یہی بیٹی ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہے، جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. بیوی کے لیے اس کا پوری ایک کال گرل جس کی ساری عمر اس کے اندر گندے کرتوتوں کے اندر یہ لائن بنا کے کھڑی ہوتی تھی گاہک کے لیے اپنی باری کا، ریحام خان.
اس کے ساتھ گزاری۔ پھر اس نے اپنے مشیر، اپنے سیدھے ہاتھ بازو شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد فواد چودھری جیسے لوگ بنائے۔ یہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین قریشی جو انہی کے لچھن پہ، اگر یہ مدینہ کی ریاست کے لیے مخلص ہوتا تو کیا اس قسم کے لوگوں کو ساتھ ملاتا؟ جب تک وہ اپنی اس قسم کی حرکتوں سے پلٹ نہیں آتے۔ یہ اس کی وہی بیوی ہے، اس بیوی کا پرانا معشوق جس کے ساتھ اس نے ساری عمر ناچتے گاتے گزاری، تینوں ساتھ بیٹھے ہیں، ایک طرف معشوق بیٹھا، ایک طرف شوہر بیٹھے ہیں، اور درمیان میں ریحان خان بیٹھی۔ عزیز ساتھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ناظرین، حجاب کو اب بھی غریب سے غریب ان پڑھ لوگ بھی پہچاننے والے ہوتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ایک غریب رکشہ ڈرائیور نے اپنے رکشے کے پیچھے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ اپنے حجاب پہ ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن کریم پر ہوتا ہے۔ سخت گرمی میں نقاب کرنے والی بہنوں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو سلام کہتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے ارد گرد ایسے گروہ بھی نظر آتے ہیں جو آپ کو منافق اور بھٹکے ہوئے ناکام نظر آتے ہیں، لیکن ان کی خواتین آپ دیکھ سکتے ہیں جلسوں میں کس انداز میں بیٹھتی ہیں، باحجاب۔ جبکہ آپ کے جلسوں کے اندر عمران خان مدینہ کی ریاست کا دعویٰ ساری عمر گندگی، فحاشی، نجاست میں گزارنے والے اپنے بیٹیوں کو، ناجائز بیٹیوں کو اسی حال کے اندر چھوڑ کر جو لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں، جن کے اندر میڈیا نے اور ہاتھوں میں موبائل نے اتنی آگ جن سے مخالف کی بھر دی کہ بس کیسے بھی کر کے کچھ بھی کر کے خواہ قرآن پہ پیشاب کیوں نہ کرنا پڑے، جن سے مخالف حاصل ہو جائے، لڑکے کو لڑکی مل جائے، لڑکی کو لڑکا۔ پھر عمران نے ان کو مخلوط ماحول فراہم کیا ہے، یہ کندھے کے پر بیٹھی جا رہی ہیں۔ بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں، بھائی اس وقت اسی کی دوسری بہنوں کو تاڑ رہے ہوں گے، بہنیں بھائیوں کو تاڑ رہی ہیں، بھائی بہنوں کو۔ یہ ہے وہ نہج جس کے پر عمران خان لے کے جا رہا ہے۔ یہ اپنے گالوں کے اوپر پارٹی پرچم بھروا رہے ہیں نامحرم ان سے، کوئی پوچھنے والا نہیں، بھائی کدھر ہیں، باپ کدھر ہیں۔ یہ پھر مدینہ کی ریاست دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں مدینہ کی ریاست نظر آنا شروع ہو گئی، تقریباً آدھی نظر آ گئی، اور یہاں تو مدینہ کی ریاست کی تقریباً تکمیل ہی ہو چکی ہے، مکمل ہو ہی چکی۔ ان کے ساتھ پھر جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی تاڑنے کی بھرپور نظر، تاڑنے والے کہتے ہیں نا کہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ یہ بیٹھے تاڑ رہے ہیں، ہم نہ سمجھے تیری نظروں کا تقاضا کیا ہے، کبھی نرگس کبھی وینا، اب نیوز اینکر، آخر یہ تماشا کیا ہے۔ تماشا یہ ہے کہ آخرت کے پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے، ارب پتی بن چکے ہیں، اور کیا چاہیے۔ اپنی بات کے اس دعا کے پر ختم کروں گا ناظرین کہ یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو ایسی پاکیزہ اور اپنی رضا والی زندگی دے جس سے تو راضی ہو، اور ہم کامیابیوں کے اس سیدھے راستے پر گامزن رہیں جن پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے ہوئے منزل پر پہنچے۔ آمین یا اللہ پاک، آمین یا رب العالمین۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے ایک جو چنگاری چینل کو یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔